صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اے لوگو ہم نے تم کو پیدا فرمایا، ہم نے تم کو تمہاری ماں کے شکم سے دنیا میں بھیجا، تمہاری تخلیق فرمائی، دنیا میں مبعوث فرمایا، کس حال میں؟ لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم بالکل ان پڑھ تھے، تم کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی تم جاہل تھے، لا علم تھے۔ آپ جانتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولو، ان پڑھ ہوتا ہے۔ ارے بھائی ہمارے گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں کہ غیر پڑھے لکھے؟ غیر پڑھے لکھے۔ تو اللہ رب العزت اسی کو بتا رہا ہے ہم نے جب تم کو پیدا کیا تو تم بالکل ان پڑھ تھے، تمہیں کچھ نہیں آتا تھا، تمہارے پاس علم نہیں تھا، تمہارے پاس تعلیم نہیں تھی، تمہارے پاس ایجوکیشن نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی۔ جب ہم نے تمہیں پیدا کر دیا تب تعلیم کہاں سے آئے گی، علم کہاں سے آئے گا، ایجوکیشن کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے تم کو ان پڑھ تو پیدا کیا، جاہل تو پیدا کیا، تم کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے، لیکن ہم نے تم کو سننے کی طاقت دی ہے، ہم نے تم کو دیکھنے کی طاقت دی ہے، ہم نے کان تم کو دیے ہیں، ہم نے آنکھیں تم کو دی ہیں، والافئدہ اور دل و دماغ ہم نے تم کو دیا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہم نے تم کو ان پڑھ پیدا کر دیا، تم جاہل پیدا ہوئے، لا علم پیدا ہوئے، تو کیا ہوا ہے؟ ہم نے تمہیں سننے کی طاقت دی تاکہ تم سن کر کے تعلیم حاصل کرو، ہم نے تم کو دیکھنے کی قوت دی ہے، قوت بصارت عطا کی ہے تاکہ تم دیکھ کر کے علم حاصل کرو، والافئدہ اور ہم نے تمہیں سوچنے کی، فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی، ہم نے تمہیں دل و دماغ دیا ہے تاکہ تم غور و فکر کر کے علم حاصل کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمیں کس لیے دی؟ اس لیے کہ ہم لا علم تھے، ان کے ذریعے ہم علم حاصل کریں، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ان کے ذریعے ہم تعلیم حاصل کریں، ان کے ذریعے ہم نالج حاصل کریں، قوت سماعت کے ذریعے علم حاصل کریں، قوت بصارت کے ذریعے علم حاصل کریں، دل و دماغ کے ذریعے علم حاصل کریں۔ یہ اللہ نے انسان کو قوت دی ہے تاکہ وہ پڑھے، نام روشن کرے، تاکہ وہ پڑھے، اسلام کو جانے، تاکہ وہ علم حاصل کرے، خدا کی قدرت کو پہچانے۔ اس لیے کہ انسان کے پاس علم ہوگا، وہ دیکھے گا، سنے گا، غور و فکر کرے گا، کبھی آسمان کی طرف نگاہ جائے گی تو کہے گا بغیر ستون کے آسمان کیسے کھڑا ہے، واہ اللہ کی کیا قدرت ہے، کبھی وہ زمین پر غور و فکر کرے گا تو کہے گا زمین کو کیسے پانی کے اوپر بچھا دیا ہے، واہ اللہ کی قدرت ہے، کیا شان ہے مولا تعالیٰ کی۔ کبھی انسان غور و فکر کرے، ہم نے اس کو دل و دماغ دیا، کبھی وہ سوچے کہ اللہ نے ایک ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک ایک بچے کو رکھا، کسی کے ذریعے کھانا نہیں پہنچا، لیکن وہ اپنی قدرت کا جلوہ دکھا کر ماں کے شکم میں بچے کو کھانا دیتا ہے، 9 مہینے تک اس کے پیٹ میں زندہ رکھتا ہے۔ اللہ کی کیا قدرت ہے، اللہ رب العزت نے ایک ذرا سے پانی کے قطرے سے پورے انسان کا وجود بنا دیا۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وقت پر سورج نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے، یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وقت پہ چاند نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے، یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ پوری دنیا کا نظام جو ٹائم ٹیبل چل رہا ہے، یہ پوری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، یہ کون چلا رہا ہے؟ وہ چلانے والی ذات اللہ کی ہے، دنیا کو کھانا دینے والی ذات اللہ کی ہے، دنیا کو پالنے والی ذات اللہ کی ہے، موت اور زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی لیے اللہ نے دل و دماغ دیا ہے کہ تم غور و فکر کرو گے تو ہماری قدرت کو پہچانو گے، ہماری قدرت کے جلوے دیکھو گے اور پھر ہمارا شکریہ ادا کرو گے۔ اب تم سنتے جاؤ، علم حاصل کرتے جاؤ، تم دیکھتے جاؤ، علم حاصل کرتے جاؤ۔ بچہ پیدا ہو گیا ان پڑھ، اب تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، ماں کے پیٹ میں ہے، ماں نے بتا دیا بیٹا یہ مکان ہے، سن کر کے مکان کو جان لیا، ماں نے بتا دیا بیٹا یہ بات ہے، بیٹے نے سن کر کے جان لیا، ماں نے بتا دیا بیٹے یہ گھر کی فلاں چیز ہے، سن کر کے تعلیم حاصل کر لی، جان لیا، دیکھ کر کے علم حاصل کر لیا۔ اب انسان آگے بڑھتا ہے، جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے، کوئی دین میں پہنچتا ہے، کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے، کوئی مدرسے کا رخ کرتا ہے، کوئی اسکول کا رخ کرتا ہے۔ اگر مدرسے کو چھوڑ کر کے اسکول کا رخ کیا ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، انسان نے ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، پروفیسر بن گیا، وکیل بن گیا، جج گیا، اگر بات صرف ڈاکٹر کی کرے تو اللہ نے سننے کے ذریعے
ذریعے دیکھنے کے ذریعے دل و دماغ کے ذریعے انسان کو کتنا علم دیا ہے, کتنی ترقی انسان کو دے دی ہے. انسان اگر ڈاکٹر بن جاتا ہے تو آج اتنی ترقی انسان اس علم کے ذریعے کر گیا, اس قوت سماعت و بصارت کے ذریعے کر گیا کہ ایک ڈاکٹر ہمارے ہاتھ کے نبض کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے, نبض دیکھ کر کے بتا دیتا ہے جناب تمہارے اندر یہ بیماری ہے, تمہارے اندر یہ بیماری ہے, تمہارے اندر یہ مرض ہے. صرف نبض دیکھ کر کے بتا دیتا ہے تمہارے اندر یہ پریشانی ہے. اب تو اتنی ترقی ہو گئی کہ انسان اب ہمارے شکم پہ, ہمارے پیٹ پہ مشین رکھ کر کے بتا دیتا ہے کہ تمہارے پیٹ کے اندر کیا ہے, تمہارے پیٹ کے اندر کیا ہے. اگر ایک حاملہ عورت کے, پریگننٹ عورت کے پیٹ پر شکم کوئی مشین رکھ دے تو پتا چل جاتا ہے کہ بیٹا زندہ ہے کہ مردہ ہے. یہاں تک بھی بتا دیا جاتا ہے کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اگرچہ قانوناً جرم ہے. پیٹ پہ رکھ کر کے بتا دیا جاتا ہے تمہارے پیٹ کے اندر پتھری ہے, تمہارے پیٹ کے اندر یہ بیماری ہے. اور یہاں تک بتا دیا جاتا ہے کہ جو پتھری پیٹ کے اندر ہے وہ کتنی بڑی ہے, کتنی چھوٹی ہے, کتنے mm کی ہے. بتاؤ ذرا یہ کہاں سے سوچ آئی ہے, یہ کہاں سے سمجھ آئی ہے, یہ کہاں سے فکر آئی ہے. تو آپ کہو گے اسی کے ذریعے جو اللہ نے سننے کی طاقت دی تھی, اسی کے ذریعے جو اللہ نے دیکھنے کی طاقت دی تھی, اسی کے ذریعے جو غور و فکر کرنے کی طاقت دی تھی. اب ذرا یہیں پر اپنے ذہن پر زور دو اور جواب دو کہ اللہ نے جس انسان کو ان پڑھ پیدا کیا تھا, جس کو لا علم پیدا کیا تھا, جس کو جاہل پیدا کیا تھا, جب وہ پڑھ لکھتا ہے تو اتنا بتا دیتا ہے کہ پیٹ کے اندر کیا ہے, تمہارے جسم میں بیماری کیا ہے, تمہیں پریشانی کیا ہے. ذرا بتاؤ جو انسان بغیر پڑھا لکھا دنیا میں آتا ہے تو اس کے علم کی گہرائی یہ ہو جاتی ہے. پھر ذرا سوچو جس ذات کو, جس آقا کو, جس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بغیر پڑھا لکھا پیدا نہیں کیا بلکہ پڑھا کر کے دنیا میں بھیجا, علم دے کر کے دنیا میں بھیجا. ارے جب بغیر پڑھے لکھے کی علم کی گہرائی اتنی ہے تو پڑھے لکھے امام الانبیاء کے علم کی گہرائی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. میرے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں آؤ بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت مفتی ارشاد صاحب قبلہ منظری جشن دستار بندی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب. کسی چیز کے ذریعے, آلے کے ذریعے, مشین کے ذریعے بتا دیتا ہے پیٹ میں کیا ہے, کیا پریشانی ہے جی. لیکن واہ کیا شان ہے مصطفیٰ کی, کیا شان ہے آقا کی کہ مشین بھی نہیں, آلہ بھی نہیں, دوربین بھی نہیں, انٹرنیٹ بھی نہیں. ایسے دور میں آج 1450 سال کے بعد بتایا گیا پیٹ میں پتھری اور کتنے mm کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان دیکھیے, اللہ نے کیا عظمت عطا فرمائی ہے. جب میرے آقا کی بارگاہ میں 1450 سال پہلے ابو جہل, جاہلوں کا باپ, جاہلوں کا سردار, جہنمی, جب ہاتھ میں کنکڑیاں لے کر کے, پتھر کے ٹکڑے لے کر کے آیا اور آ کر کے کہا محمد بن عبداللہ اگر سچے نبی ہو تو بتاؤ میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے, میری مٹھی میں کیا ہے. اللہ اکبر. تو میرے آقا نے فرمایا ابو جہل یہ بتا, میں خود ہی بتا دوں تیری مٹھی میں کیا ہے یا میرے حکم سے یہ خود بتا دے کہ کیا ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ چاہتے تو خود بھی بتا دیتے, اس لیے کہ وہ جانتے تھے مٹھی کے اندر کیا ہے, اس لیے کہ مٹھی کا علم ان کے پاس تھا. اور مٹھی ہی کیا, زمین و آسمان کا علم ان کے پاس ہے, عرش اعظم کا علم ان کے پاس ہے, تحت الثری کا علم ان کے پاس ہے, مشرق و مغرب, شمال و جنوب, ما کان و ما یکون کا علم میرے مصطفیٰ کے پاس ہے. میرے آقا نے فرمایا میں خود بتا دوں یا یہ جو ہے یہ خود بول جائے. میرے آقا نے اشارہ کیا اور جاہلوں کے باپ ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکڑیاں تھی مصطفیٰ کا حکم پایا اور وہ بدکنے لگی اور مٹھی کے اندر سے نکلی اور زبان حال سے کہا تھا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی نبی کا اشارہ پایا تو پتھر کی کنکڑیاں بول پڑی. کسی شاعر نے کہا مشکل کے راستے بھی آسان ہو گئے, دشمن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم, پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ, بہت خوب. میرے نبی نے دنیا میں جب قدم, پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. بس سے بولیے سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور لہتے بولے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. قرآن کے حافظ بنے ہیں آج.
جی انہوں نے علم حاصل کیا ہے، انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن یاد رکھیں آج کے اس دور میں پہلی بات تو یہ کہ خلوص للہیت کے ساتھ مدرسے میں تعلیم دے دینا اس کے لیے بھی کلیجہ چاہیے۔ بات درست ہے، حق حق۔ ہمارے عالی جناب محترم قاری ابرار صاحب قبلہ اللہ تعالی حضرت کو سلامت رکھے، آمین ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انسان جب بچوں کو پڑھاتا ہے تو اپنی اولاد سمجھ کر کے تعلیم دیتا ہے، بے شک۔ اور جب کسی بچے کو کامیابی کی دہلیز پر ایک استاذ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ، بے اس شک۔ لیے کہ وہ جانتا ہے اس نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی۔ اگر گرمی ہے تو دن کے 12 بجے بھی پڑھاتا ہے، اور سردی ہے تو فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کر سبق بھی سنا کرتا ہے۔ بے شک۔ اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پر پڑھانا مشکل ہے وہیں پر اس دور میں پڑھنا بھی مشکل ہے، بے شک۔ خاص طور سے دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم۔ جی اور صاحب اولاد کا اپنی اولاد کو مدرسے میں دین کے لیے چھوڑ دینا یہ کہیں اس سے زیادہ مشکل ہے۔ بات درست ہے، حق حق۔ آج کوئی بھی نہیں چاہتا، اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، ان کو اہل ثروت بنایا ہے تو وہ اپنے بچوں کو عالم بنائے، حافظ بنائے، مولانا بنائے، مفتی بنائے، نہیں بناتے۔ لیکن یاد رکھو جو علم حاصل کرتا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، حدیث سیکھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو تو عزت دیتا ہی دیتا ہے پڑھنے والے کو، لیکن اس کے صدقے سے اس کے ماں باپ کو بھی عزت دیتا ہے، اور صرف عزت دنیا میں نہیں دنیا میں بھی عزت دے گا، اور یہاں تک کہ میدان حشر میں بھی اس کے باپ کے سر پر تاج زرری رکھا جائے گا، اور صرف وہی کیوں بلکہ وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ بے شک، حق حق۔ ایک حافظ کی یہ شان ہے۔ اب ذرا سوچو جب ایک حافظ اتنوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا تو میرے مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ علم حاصل کرنے کے لیے جذبہ چاہیے۔ ابھی علی جناب محترم مفتی مقیم الرحمان صاحب نے بہت اچھا خطاب کیا، وہ بتا رہے تھے کہ جذبہ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ عمر نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں، لائف کی کوئی قید نہیں، ایج کا کوئی مطلب نہیں ہے، بس پڑھنے کا شوق اور جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے تو اور میرے آقا نے تو فرمایا لوگو علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک۔ سبحان اللہ۔ شوق کیسا ہونا چاہیے؟ ایک دن سرکار حضرت ابو ہریرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کون ابو ہریرہ؟ یہ حضرت ابو ہریرہ نبی کے وہ مقدس صحابی ہیں کہ جن کا نام عبد الرحمن یا عبداللہ ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دن ان کو یا ابا ہریرہ کہہ دیا تو اتنا پسند یہ نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ آیا، انہوں نے زبان حال سے کہا لوگو اب اس نام سے مت پکارنا جو میرے باپ نے رکھا، بلکہ اس نام سے پکارا کرو جو رسول پاک نے رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ حضرت ابو ہریرہ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے، تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن پریشانی یہ ہے کہ بھولنے کی بیماری ہے، بھول جاتا ہوں، نسیان کی بیماری ہے، مجھے پڑھنے کا تو جذبہ ہے لیکن یادداشت کمزور ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے حالانکہ حضور ظاہری طور پہ تو ڈاکٹر نہیں تھے، کوئی ڈگری تو نہیں تھی ظاہری، لیکن حضرت ابو ہریرہ کہیں گے ظاہری ڈگری کیا دیکھتا ہے نادان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر بیماری کا علاج مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، بے شک، حق حق۔ ہر پریشانی کا حل مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ عرض کی حضور بھولنے کی بیماری، میرے آقا نے بھی یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ اگر بھولنے کی بیماری ہے تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں، جاؤ کسی تجربے کار حکیم کے پاس جاؤ، کسی طبیب کے پاس جاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، نہیں، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اگر بھولنے کی بیماری ہے تو اپنے دامن کو پھیلاؤ۔ سبحان کیا اللہ، کہا؟ اپنے دامن کو زور سے پھیلاؤ۔ بولو،
दामन को फैला दो, अल्लाह ताला आज मेरे और आपके भी दामनों को भर दे। आमीन। फरमाया अपने दामन को भर दो, दामन को खोल दो। हजरत अबू हुरैरा ने अपने दामन को खोला और खोलने के बाद मुस्तफ़ा के सामने हाजिर हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों हाथ जो खाली हाथ थे हजरत अबू हुरैरा की झोली में डाल दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी झोली में डाल दिए? हजरत अबू हुरैरा की। और कैसे हाथ डाले? खाली हाथ। हम जैसा कोई होता या कमजोर अकीदे वाला होता, दिल में चोर छुपा होता तो वो कह सकता था हुजूर ये क्या बात हुई, खाली हाथ डाल रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, खाली हाथ में क्या है, खाली हाथ में रखा क्या है, क्या दोगे? लेकिन हजरत अबू हुरैरा ने ये नहीं कहा खाली हाथ क्यों डाल रहे हो, बल्कि खामोश थे। मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक को डाला और डाल करके वापस निकाल लिया। हजरत अबू हुरैरा ने कुछ नहीं कहा, इसलिए कि वो जानते थे, उनका अकीदा था, उनका ईमान था, उनका इस पर विजदान था कि मालिके कौनैन है ये, पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन है ये, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ाहिरी खाली हाथ में, लेकिन हकीकत बात यह कि अल्लाह के खजानों की चाबियां इन्हीं के कब्जों में है। खाली हाथ डाला और वापस निकाल लिया और फरमाया अबू हुरैरा अब ऐसा करो, इस दामन को अपने सीने से लगा लो। सुभान अल्लाह। अपने सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने वो दामन को अपने सीने से लगा लिया। अल्लाह की कसम उस दामन का लगना था कि तब से लेकर के आज तक मैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक भी हदीस नहीं भूला हूँ, कोई भी बात नहीं भूला हूँ। जब से उस दामन को लगाया है मेरा इंशराह सद्र हो गया, कुव्वत हाफिजा मजीद मजबूत हो गई। ये उलमा जानते हैं। हजरत आयशा ने भी नबी की हदीस से रिवायत की है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद और दीगर सहाबाए किराम ने अलग अलग हदीस से रिवायत की है, लेकिन तमाम सहाबाए किराम में सबसे ज्यादा अगर नबी की किसी ने हदीस से रिवायत की है तो वो जात कोई और जात नहीं है, बल्कि अपने निस्यान का इलाज कराने वाली जात हजरत अबू बकर, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की जात बाबरकत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, रज़ियल्लाहु तबारक व तआला। सुभान अल्लाह। ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इससे पता क्या चला कि इंसान को अगर इल्म हासिल करने का शौक हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी कुव्वत हाफिजा को मजबूत भी कर देता है और उसको इंशराह सद्र भी अता फरमाता है। बस जज्बा होना चाहिए। और जो कुरान हदीस से जुड़ जाता है, जो तालीम हासिल कर लेता है, उसको अल्लाह ताला रोशन कितना करता है, अल्लाह उसको मुनव्वर कितना करता है, उसको मकाम कितना अता फरमाता है। देखिए कुरान से जुड़ने का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम मुक़द्दस में फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कि ए हबीब मैं इस शहर की कसम खाता हूँ। किसकी? ठाकर द्वारा की? नहीं, बोलो नहीं। फरमाया इस शहर की कसम खाता हूं। किस शहर की? अरब के मुकद्दस बाबरकत बाफैज शहर व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, शहर मक्का की कसम इरशाद फरमाता हूँ। क्यों? इसलिए नहीं कि इसमें मुकद्दस मकामात हैं, मुकद्दस जगहें हैं, बल्कि हबीब इसलिए कसम इरशाद फरमा रहा हूँ कि इस शहर की मिट्टी पर आपके कदम पड़ चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या पड़ चुके हैं? कदम। अल्लाहु अकबर। यानी अल्लाह के रसूल के कदम लगने से ही सिर्फ मिट्टी को इतनी अजमत मिल गई, इतनी अजमत मिल गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मिट्टी की कसम इरशाद फरमाई। अंदाजा लगाइए सिर्फ मुस्तफ़ा के कदमों से मिट्टी जुड़ गई तो अल्लाह ने मिट्टी को कितनी अजमत, कितनी रिफात, कितनी बुलंदी अता फरमाई। यही मिट्टी मक्का शरीफ की मिट्टी, हरम शरीफ की मिट्टी, यही अरब शरीफ की मिट्टी है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी पे चला करते हैं। एक दिन मेरे आका ने अपने सहाबा से पूछा, सहाबा ये बताओ जब तुम जमीन पे चलते हो, जमीन पे कदम रखते हो तो तुम्हारे कदमों से जो मिट्टी लगती है वो कहाँ चली जाती है? जी, तुम्हारे कदमों से जो मिट्टी लगती है वो कहाँ चली जाती है? जोर से बोले, कहाँ चली जाती है? भाई हम जब जमीन पे चलते हैं तो कहाँ जाती है मिट्टी?
وہیں گر جاتی ہے، ایک قدم اٹھاتے ہیں وہیں گر جاتی ہے، دوسرا رکھتے ہیں وہیں گر جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی شیر خدا اور دیگر صحابہ کرام سے میرے آقا نے پوچھا بتاؤ جب تم زمین پہ چلتے ہو تو تمہارے قدموں سے جو مٹی لگتی ہے وہ کدھر چلی جاتی ہے؟ تو حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، حضرت طلحہ بن زبیر و دیگر صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب ہم زمین پہ چلتے ہیں اور مٹی پر قدم رکھتے ہیں تو ہمارے قدموں سے جو مٹی لگتی ہے وہ وہیں پر ہمارے قدم کے نیچے دب جاتی ہے، یعنی وہیں پہ زمین پہ گر جاتی ہے، وہی زمین پہ وہ مٹی گر جایا کرتی ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ جواب دیا تو میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر سنو، عثمان سنو، علی سنو، طلحہ بن زبیر سنو، عبید بن جراح سنو، اے ابو بکر سنو، یہ تمہارے قدموں کی مٹی ہے کہ جب تمہارے قدموں سے لگتی ہے تو وہ زمین پر گر جاتی ہے۔ بلال یہ تمہارے قدموں کی مٹی ہے جو قدموں سے لگی زمین پہ گر گئی۔ طلحہ یہ تمہارے قدموں کی مٹی ہے کہ قدم سے لگی زمین پہ گر گئی۔ عبید یہ تمہارے قدموں کی مٹی ہے کہ مٹی لگی زمین پہ گر گئی۔ بلال یہ تمہارے قدموں کی مٹی ہے کہ مٹی لگی زمین پہ گر گئی۔ صفوان یہ تمہارے قدموں کی مٹی ہے کہ مٹی لگی زمین پہ گر گئی۔ ابو ہریرہ یہ تمہارے قدموں کی مٹی ہے کہ مٹی لگی زمین پہ گر گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کو وہ شان دی ہے کہ جب نبیوں کا امام زمین پہ چلتا ہے اور قدموں سے مٹی لگ کر کے گرتی ہے تو زمین پہ نہیں گرتی بلکہ اللہ تعالیٰ اس مٹی کے ذرات کو اٹھا کر کے آسمان کے تاروں کا تاج بنا دیتا ہے، ستاروں کو سجا دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس پورے واقعات کو اس شعر میں اتارتے ہیں، ذرے جل کر تیری بیزار ہو کے، ذرے جل کر تیری بیزار ہو کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی ارشاد صاحب قبلہ منظری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ بس آخری بات اور سنیے اور اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے مٹی پہ قدم رکھا تو اللہ نے مٹی کی قسم ارشاد فرمائی، حالانکہ یہ اس مٹی سے بھی بہتر ایک مٹی ہے، وہ زمین کا وہ حصہ ہے، وہ خطہ ہے جو اللہ کے رسول کے جسم مبارک سے ٹچ ہے۔ اللہ نے اس ٹکڑے کو حرم شریف کی مٹی، کعبہ شریف سے یہاں تک کہ عرش اعظم سے بھی افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں ایک مٹی کو اللہ نے کس لیے عظمت عطا فرمائی؟ اس لیے نہیں کہ وہ عرب شریف کی مٹی ہے کہ وہاں تیل اچھا نکلتا ہے، تیل سستا ملتا ہے، بلکہ صرف اور صرف اس لیے کہ اس مٹی کو نسبت میرے یار سے ہو چکی ہے۔ جی ایسے ہی ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے حبیب ہم نے تمہاری امت کو خیر امت، بہترین امت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ کس کو؟ مجھے، آپ کو، سب کو خیر امت کس لیے بنا دیا جناب؟ ہم میں کیا خوبیاں ہیں؟ ہم میں تو خوبی یہ ہے کہ انسٹاگرام خوب چلا لیتے ہیں، فیس بک خوب چلا لیتے ہیں، واٹس ایپ خوب چلا لیتے ہیں، ان چیزوں میں ماہر ہیں، جھوٹ اچھا بول لیتے ہیں، پڑوسی کا مال اچھے طریقے سے ہڑپ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو ستا لیتے ہیں۔ اس لیے نہیں، صرف اور صرف اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے تمہاری امت کو بہترین امت اس لیے بنا دیا کہ اس امت کو نسبت میرے حبیب سے ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک صرف مصطفیٰ سے جڑنے کی وجہ سے اس امت کو خیر امت اور بلند و بالا بنا دیا۔ اب اتنی بات سمجھ گئے، ایک بات اور سمجھ لو۔ اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کی بیویاں عام بیویوں کی طرح نہیں ہیں، وہ امت کی ماں ہیں، وہ پاک اور صاف ہیں۔ اللہ نے ان کو پاک بنایا، پاکی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا وہ تمہاری بیویاں عام بیویوں کی طرح نہیں ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ وہ میرے حبیب کی بیوی بننے کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ اب یہ تین مثالیں میں نے آپ کو اتنی بات سمجھانے کے لیے بتائی، وہ بات سمجھاتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے مٹی پہ قدم رکھا تو مٹی بہتر ہو گئی، اللہ کے رسول سے امت جڑی تو امت بہتر ہو گئی، اللہ کے رسول سے ایک عورت جڑی تو عورت بہتر ہو گئی۔ اب یہ مثال سمجھ چکے، یہ بات سمجھ چکے تو آخری بات اس طرح سمجھے۔ اللہ نے 4 کتابیں اس زمین پہ اتاری ہے مشہور، قرآن، توریت، انجیل، زبور۔ قرآن بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، توریت بھی اللہ کی کتاب، قرآن بھی اللہ کی کتاب۔ چاروں کتابیں اللہ کی ہیں، اتارنے والا اللہ ہے، نازل کرنے والا اللہ
اللہ ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کتابیں تو چاروں خدا کی ہیں، لیکن ان چاروں کتابوں میں جو سب سے افضل کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ بے شک بے شک حق قرآن کون سی کتاب ہے؟ زور سے بولو، قرآن مجید۔ کوئی پوچھے قرآن مجید کیوں؟ حالانکہ توریت کس کی کتاب؟ اللہ، زور سے بولیں، اللہ کی۔ انجیل کس کی؟ اللہ کی۔ زبور کس کی؟ اللہ کی۔ اور قرآن بھی اللہ کا ہے۔ جب چاروں کتابیں اللہ ہی کی ہیں تو جناب یہ بتائیے پھر ایک کتاب دوسری کتاب سے بہتر کیوں؟ قرآن توریت سے بہتر کیوں؟ قرآن انجیل سے بہتر کیوں؟ قرآن زبور سے بہتر کیوں؟ حالانکہ قرآن اور توریت، انجیل، زبور سب کا اتارنے والا تو ایک ہے، سب کو نازل کرنے والا ایک ہے، سب کو بھیجنے والا ایک ہے، سب کا نازل کرنے والا ایک ہے، سب کو عطا کرنے والا ایک ہے۔ تو پھر ایک کتاب تین کتابوں سے بہتر کیوں ہے؟ ایک کتاب کو تین کتابوں پر ترجیح اور فوقیت کیوں مل گئی؟ قرآن کو بھی توریت کی طرح ہونا چاہیے، قرآن کو بھی انجیل و زبور کی طرح ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو صرف قرآن کو تین کتابوں سے بہتر کیوں کر دیا؟ اس میں وجہ ترجیح کیا رہی؟ اس میں وجہ فوقیت کیا رہی؟ تو علماء کرام کہیں گے ارشاد منظری بات یہ نہیں ہے، فوقیت اس وجہ سے نہیں ملی، افضلیت کا درجہ اس وجہ سے نہیں ملا کہ اس کتاب کو اللہ نے بھیجا، اس کتاب کو اللہ نے اتارا ہے، بلکہ اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھ کہ کتاب کو لینے والی ذات کون سی ہے، کہ جس کو کتاب دی جا رہی ہے اس کی ذات کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ توریت لینے والا بھی نبی ہے، انجیل لینے والا بھی نبی ہے، زبور لینے والا بھی نبی ہے، قرآن لینے والا بھی نبی ہے، لیکن یہ متفق علیہ فیصلہ ہے، یہ اظہر من الشمس ہے کہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا یعنی میرے نبی کو اللہ رب العزت نے ہر نبی سے بہتر بنایا ہے، یعنی قرآن والا نبی توریت والے نبی سے بہتر ہے، قرآن والے نبی زبور والے نبی سے بہتر ہے، قرآن والے نبی انجیل والے نبی سے بہتر ہے۔ اور یہ صرف تین ہی نبی کیوں؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کی کل مخلوقات میں ہر بشر سے بہتر، اللہ کی کل مخلوقات سے بہتر میرا نبی ہے۔ حضرت آدم سے بہتر میرا نبی، حضرت شیش سے بہتر میرا نبی، حضرت لوط سے بہتر میرا نبی، حضرت زکریا سے بہتر میرا نبی، حضرت دانیال سے بہتر میرا نبی، حضرت ہود سے بہتر میرا نبی، حضرت لوط سے بہتر میرا نبی، حضرت ہارون سے بہتر میرا نبی، یعنی حضرت آدم صفی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل صفی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ۔ اللہ کے ہر نبی سے بہتر میرا نبی، ہر رسول سے بہتر میرا نبی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہر نبی سے بہتر میرا نبی بنایا، ہر رسول سے بہتر میرا نبی بنایا، تبھی بریلی کے امام نے کہا سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چک گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی۔